پھر جب گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی کے تیور خطرناک ہیں۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمران معرکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین قصداً فوج کے ہراول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبردہ آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نکارے بجاتا ہوا دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصلی اور حلبی سپاہیوں کے سانسیں پھولنے لگیں اور بھاری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوشی کے عادی تھے۔ وہ لوگ جنگی مشغلوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے، نتیجتاً وہ تھوڑی دیر میں تھک گئے اور پھر جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کے امراء بھی صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، اپنے ریوڑ سے بھٹکی ہوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین کے پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کے مفرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، آخر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہمہ کے قلعے میں داخل ہوئے۔ والی مصر کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی سے ایک بڑی خون ریز جنگ کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔